ہم ختم نبوت پر سید المرسلین وعلیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت بندے کو ملے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان میں عبادتوں کی توفیق اجتماعی طور پر اللہ کے فضل و کرم سے ملا کرتی تھی۔ ہم اسے ایک معمول کی چیز سمجھتے تھے، عادت تھی۔ پھر اللہ رب العزت کی مرضی ہوئی اور ایک رمضان ایسا بھی گزرا کہ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے، عبادت کرنے کے لیے اجتماعی طور پر موقع عام لوگوں کو نہیں ملا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بے نیاز ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا۔ سب اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی پر اتر آئیں، سارے لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اس کا انکار کر جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ جب رمضان میں محصور ہوئے اور مسجدوں کے دروازے عام لوگوں پر بند کر دیے گئے، تو یہ کسی ایک شہر، ایک گاؤں، ایک ضلع، ایک صوبے کی بات نہیں تھی، ملکوں کی بات تھی۔ رمضان تمام ممالک میں آتا ہے، ایک دن آگے پیچھے، لیکن آتا سب جگہ ایک ساتھ ہے۔ ہندوستان، پاکستان، یعنی ایشیا سے لے کے یورپ تک سب جگہ یہی تھا۔ باوجود اس کے کہ عبادت کرنے والے اجتماعی طور پر جمع نہیں ہو سکے، لیکن خدا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑا، خدا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ کل بھی خدا تھا، معبود تھا، آج بھی ہے۔ فرق کن لوگوں کو پڑا؟ ہم کو اور آپ کو۔ معلوم ہوا عبادتیں کر کے ہم اپنا نفع کماتے ہیں، ہماری عبادتوں سے اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری روحانیت میں اور ہمارے خیر میں ہم کو کمی محسوس ہوئی۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی زیادہ عبادت کی۔ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو یہ احساس ہوا کہ رمضان میں لوگوں کی وجہ سے بہت حرج ہوتا تھا، اور اب ایسا ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کا وقت خراب کرے، پورا وقت عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے۔ بہرحال دنیا
اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ جب کوئی نعمت ملے تو 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہو کہ نعمت کو اس طرح سے لو کہ تم واقعی اس نعمت کے محتاج تھے، اظہار کرو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی اگر ہدیہ دے تو ہدیہ قبول کرنے کا ادب یہ ہے کہ اس طرح کا اظہار ہو کہ ہدیہ دینے والے کی طبیعت خوش ہو کہ میں نے انہیں دیا اور واقعی انہیں اس کی ضرورت تھی۔ یہ نہ ہو کہ دینے والا دے اور آپ سامنے سے بے نیازی کا اظہار کریں۔ تو نعمت ملے تو نعمت کو اس طرح سے لو گویا تم اس کے مستحق نہیں تھے مگر تمہیں ملا اور تم کو اس کی ضرورت تھی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس نعمت پر زبان سے بھی اور عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نعمت کو برتو اور نعمت کو برتتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زوال نعمت سے پناہ چاہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے جس میں آپ نے زوال نعمت سے پناہ چاہی ہے۔ زوال نعمت سے اللہ کی پناہ چاہو۔ پھر اس کے بعد اب اللہ رب العزت نے رمضان عطا فرما دیا ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ رمضان کے کتنے دن ملے ہوں، یہ بھی طے نہیں ہے، یہ بھی طے نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، آپ حضرات نڈر ہیں، بے خوف ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا، کرونا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو بھی احساسات ہیں آپ کے۔ لیکن دوسرے لوگ جو اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، پہلے بوڑھے لوگوں کی موت کی خبر سنتے تھے، لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ نوجوان دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آس پاس کے علاقوں میں جو صورتحال بن رہی ہے بہت نازک ہے۔ ہم لوگ اللہ سے کوئی معاہدہ لکھوا کر نہیں آئے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، یا ہم اس رمضان میں نہیں مریں گے، یا آئندہ 2 4 10 رمضان ہم کو اور ملے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت احساس دلاتی ہیں۔ آپ کے ہاں میں مسلسل آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق دی ہے۔ اسی طرح کچھ جگہیں اور بھی ہیں جہاں کے لوگوں کو تعلق تھا، محبت تھی۔ پچھلے رمضان میں چند مجلسیں ہوئیں، چند ختم قرآن ہوئے جس میں جانے کا موقع ملا، بس باقی عمومی بہت ساری مجلسیں نہیں ہوئیں۔ ختم قرآن تکمیل قرآن مجید کی تقریب نہیں ہوئی۔ ایک تقریب ہوا کرتی تھی رمضان کے بالکل اخیر میں قبرستان میں، مولانا عبدالباری قاسمی صاحب ہوا کرتے تھے۔ کبھی اوپر تشریف لاتے، کبھی معتکف ہوتے تو نیچے ملاقات فرماتے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ مجلسیں ہوں گی مگر بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے۔ مولانا نہیں ہے، ہمارے اور بھی بہت سارے علماء دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبدالحمید جمالی صاحب دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح کوئی ہماری جگہ بھی بیٹھ کے کہے گا
کہ لوگ ہوتے تھے دنیا سے چلے گئے، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم غنیمت جانیں، یہ جو دن ملے ہوئے ہیں ان کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت چاہیں۔ مغفرت کے لیے آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں کچھ راز کے اوقات ہونے چاہیے، کوئی نہ کوئی موقع ایسا ہو، آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی عادت ہو جس کے ذریعے آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ رمضان ہے اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ مغفرت کے اور اسباب ڈھونڈیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں، ان کی دکان تھی، لوگ ان کو کھوٹے سکے دیا کرتے تھے اور ایسا سمجھتے تھے کہ اس کو اچھے اور خراب پیسوں میں، کھوٹے سکوں میں فرق کرنے کی تمیز نہیں ہے، فرق کرنے کا ملکہ نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ لوگ ان کو کھوٹے سکے لا کے دیتے، وہ خوشی خوشی قبول کر لیتے، سامان برابر دے دیتے۔ جب لوگ چلے جاتے تو وہ جو کھوٹا سکہ ہوتا اس کو اہتمام سے الگ رکھ لیتے۔ جو دکان پہ ملازم تھے وہ بھی حیران ہوا کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا ان کی کیفیت ہے، دنیا میں کون کھوٹا سکہ لے گا، پھٹی نوٹ کوئی لے گا؟ وہ لے لیتے تھے، کھوٹے سکے قبول کرتے تھے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ایک تھیلا بھر کے ان کے پاس کھوٹے درہم جمع ہو گئے۔ جب ان کی وفات کے وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کھوٹے سکوں کا تھیلا تھا وہ لے آؤ۔ ملازمین لے آئے، انہوں نے وہ کھوٹا سکہ اپنے مسلح پر، وہ تھیلا کھوٹے سکوں کا اپنے سامنے رکھوا لیا اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ تو کہتے جاتے تھے کہ میرے رب، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ رہا ہے، کسی بھی وقت میں آپ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ مجھے کھوٹے سکوں کی خبر نہیں، مگر تو جانتا ہے کہ مجھے سب معلوم تھا۔ میں نے ایک ایک سکے الگ کر کے رکھے، میں نے صرف اس امید میں لوگوں کے کھوٹے سکے قبول کیے کہ جب میرا دن آئے گا تو تب تو میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے گا۔ میں نے اس لیے لوگوں کے کھوٹے سکے قبول